کیوں یہ ایسا لفظ ہے جو ہم سب نے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی مقام پہ اللہ پاک سے ضرور بولا ہوگا۔ یا میرے اللہ میں ہی کیوں؟ یا میرے اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یا اللہ اس کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ یا پھر یا میرے اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہم نے کبھی بھی اللہ پاک پر یقین رکھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے کبھی اللہ پاک کے فیصلوں پر اور اللہ پاک کی ٹائمنگ پہ بھروسہ رکھا ہی نہیں۔ ہم نے کبھی یہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جو دروازہ اللہ پاک نے ہمارے لیے بند کر دیا ہے، اس دروازے کو ہم جتنی مرضی دھکے دے لیں، اس نے تب تک نہیں کھلنا جب تک میرا اللہ نہیں چاہے گا۔ اسی طرح جو دروازہ اللہ پاک نے ہمارے لیے کھولا ہے، اسے ہم جتنا مرضی بند کرنے کی کوشش کر لیں، اس نے تب تک بند نہیں ہونا جب تک اللہ پاک نے نہیں چاہنا۔ ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں کہ جب اللہ پاک ہم پر کوئی ایسا دروازہ کھول دیتا ہے جس سے ہم ہرگز بھی نہیں گزرنا چاہتے، تو ہم ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں اور اللہ کے سوا لوگوں سے مدد مانگنے لگتے ہیں۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ نہ کسی طرح سے ہمارے سامنے سے وہ دروازہ ہٹ جائے۔ ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے اور ہمیں لگتا ہے کہ آنکھیں بند کر لینے سے وہ کھلا ہوا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ دروازہ تب تک بند نہیں ہوتا جب تک آپ اس سے گزر نہیں جاتے۔ معاملہ بڑا آسان اور سادہ سا ہے۔ آپ خود اپنی مرضی سے ہمت کر کے اگر اس دروازے سے نہیں گزریں گے تو اللہ پاک آپ کو گھما پھرا کر آپ ہی کے راستوں سے واپس آپ کو اسی دروازے تک لے آئے گا، اور بے شک وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یعنی آپ کے پاس اللہ پاک کے فیصلوں کو ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جو دروازہ اللہ نے آپ پر بند کر دیا ہے، آپ اسے توڑنے کی کوشش کریں، آپ اسے زبردستی دھکوں سے کھولنے کی کوشش کریں، آپ اس کے سامنے بیٹھ کر گڑ گڑائیں، آپ اس کے سامنے روئیں، پھر بھی وہ تب تک نہیں کھلنا جب تک آپ اللہ پر توکل رکھنا نہیں سیکھ جاتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کبھی نہیں کھلنا، بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بند دروازوں پر بس ایک محدود مدت تک ہی دستک دینی۔ بند دروازے، چاہے آپ اس بند دروازے کے سامنے بیٹھے ہوں، پورے یقین کے ساتھ اس دروازے کو کھولنے جو اللہ پاک آپ پر بند کیا ہے۔ اللہ پاک سے آپ التجا کریں، آپ اللہ پاک سے یہ کہیں کہ یا اللہ یہ میرے لیے اچھا ہے تو یہ دروازہ میرے لیے کھول دے۔ اگر وہ دروازہ بار بار مانگنے کے بعد بھی نہ کھلے تو یہ قبول کر لیں، جتنا تو توکل رکھیں گے یہ دروازہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس سے بھی خوبصورت اور بہترین دروازہ آپ کے لیے چن رکھا ہے۔ آپ کو بس اس بند دروازے کے سامنے سے اٹھ کر چلنا ہے
جہاں بھی آپ کو اللہ پاک لے چلے۔ آپ نے ضد نہیں کرنی، آپ نے اپنی ساری زندگی اس ایک بند دروازے کے لیے خراب نہیں کرنی۔ وہ نہیں کھلا تو آپ نے اللہ پاک کے لیے مزید اپنی اچھی قسمت کی دعا کرنی ہے۔ جب آپ کا اللہ پاک ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دعاؤں میں کوئی طاقت نہیں ہے یا آپ دعائیں کرنا چھوڑ دیں، بلکہ آپ کو صرف یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک محدود وقت تک کوشش بھی کریں اور دعائیں بھی، لیکن پھر جب اس وقت یہ توکل پر رکھنے کا کہا جاتا ہے، اس وقت تک بھی کوئی حل نہ نظر آئے تو اللہ پاک سے یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو اپنے فیصلوں پر مطمئن ہونے کی ہمت اور توفیق دے اور آپ کے دل کو اس راستے پر موڑ دے جو آپ کے لیے بہتر ہے، اور خود کو ان چیزوں کے لیے ہلکان نہ کریں جو آپ کے ہاتھ اور زندگی سے نکل گئی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے لیے جو بھی کرتا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے ہی کرتا ہے، تو مایوس ہونا چھوڑ دیں اور اللہ پر یقین رکھیں، توکل رکھیں۔ میری ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ میری اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔